السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 پڑھیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو آج کی کلاس میں پڑھایا گیا سبق تجوید کے ساتھ اچھے سے آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، اللہ کا لام پور پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مد منفصل ہے، چھوٹی مد تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون کا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام باگنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ادغام باگنہ ہوگا۔ یض ضاد حروف مستعلیہ میں سے پور پڑا جائے گا، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آیا، ادغام باغنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ او واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فاو واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہا الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، یہاں پر واو لین ہے۔ ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما میم مشدد پر غنہ ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ زی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، نو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعلمو مو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، عین ساکن کو ہلانا نہیں۔ نون مشدد پر غنہ ہوگا، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ حق کو کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا را آیا ہے، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ بہم میم ساکن پر اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، ملانے کی صورت میں بھی اظہار شفوی ہوگا، اور وقف کی صورت میں میم ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وَأَمَّا میم مشدد پر غنہ ہوگا، ذی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ کفروا را پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیقو واو مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما الف مدہ ہے، اور آگے مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، اور دال الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مثلا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ یہاں پر وقف لازم ہے، یہاں پر ضروری رکنا ہے۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ وقف لازم کی نشانی میم، وقف بالابدال ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را دو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، یہاں پر بیچ میں لا دیا ہوا ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، اگر رکیں گے تو وقف بالابدال ہوگا۔ را ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا، ملانا بہتر ہے۔ یہدی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بہی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کثیرا یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، را پر پڑا جائے گا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور یہاں پر ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لل لام ساکن کو ہلانا نہیں، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔